جی کل تک ہم یہ بات کر رہے تھے کہ کیا آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے عارف علوی صاحب جو صدر ہے کیا ان کو یہ اجلاس طلب کر لینا چاہیے تھا. پھر ہم سوچ رہے تھے کہ اگر یہ اجلاس ان کی مرضی کے بغیر اور ان کی سمری سائن کے بغیر ہو گیا تو اس کی جو ویلڈٹی ہے یا اس کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ کیا رہ جائے گی اور کیا یہ ایک اور کورٹ روم ڈرامہ بنے گا. لیکن پھر ہوا یہ کہ 11:15 رات کو صدر عارف علوی صاحب کو شاید کوئی الہام ہوا کہ ان کو یہ سمری سائن کر دینی چاہیے کیونکہ سائن کریں نہ کریں اجلاس تو پھر بھی ہوگا. وہ بہرحال انہوں نے سائن کر دی اور آج وہ اجلاس میں جو اجلاس ہو بھی گیا. نیشنل اسمبلی کا آج جو سیشن تھا وہ شور شرابے سے بھرپور تھا اور لوگوں نے چور چور کے نعرے بھی لگائے, گھڑی چور کے نعرے بھی لگائے گئے, باتیں بھی کسی گئیں, تانے بھی بس کھائے گئے, تانے کسے بھی گئے ایک دوسرے کے اوپر, کیچڑ بھی اچھالا گیا. لیکن کچھ ڈریس جو تھا وہ آئی تھنک ہمارے اسپیکر صاحب نے دیا سب کو. لیکن گور خان صاحب نے بڑی پتے کی بات کی, ذرا وہ بھی سن لیں کیا کہا. تو پوائنٹ آف آرڈر جو رول 17 ہے اس کے مطابق سب سے پہلے لکھا آرٹیکل 31 میں 53 میں after a general election the national assembly shall at the first meeting and the exclusion of any other business elect from amongst its members a speaker and deputy speaker. اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن ہوتا ہے when جب نیشنل اسمبلی پوری ہو. میں صرف آپ کے سامنے پڑھوں گا آرٹیکل 51. آرٹیکل 51 یہ کہتا ہے نیشنل اسمبلی ہے کیا. نیشنل اسمبلی کا ڈیفینیشن پرووائڈ ہوا ہے آرٹیکل 51(3) میں. اس میں یہ لکھا ہے there shall be 336 seats for the members in the National Assembly including seats reserved for women and non-Muslim. 3 میں لکھا ہے the seat in the National Assembly referred to in class 1 except the seat mentioned in class 4 shall be allocated to each province in the federal capital territory as under. 4th میں لکھا ہے notwithstanding anything contained in class 3 or any other law for the time being in force, the members of the National Assembly from the federal administrative tribe area to be elected shall continue till the dissolution. In addition to the seat referred to, there shall be in the National Assembly 10 seats reserved for non-Muslim. Thank you. There are, جو میری question, there are 60 women seats and there are 10 seats for non-Muslim. وہ 10 نان مسلم میں سے ہمارے 3 سیٹس جو ہے وہ پریزروڈ ہے. وومن کی سیٹ میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے بیک انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کے لیے 20 سیٹس ریزرو ہے. اس وقت یہ ہاؤس انکمپلیٹ ہے. ہمارے 23 MNAs are supposed to come. تھینک یو بیرسٹر صاحب. آپ کا ویو آگے کہ ان تک یہ مؤخر ہو جب تک وہ نہ آئے. وہ الیکشن کمیشن کے خلاف آپ رولنگ دیں. میں نے آپ سے یہ استدعا. تھینک یو. آپ تشریف رکھیں. کیونکہ سندھ اسمبلی میں پاکستان پیپلز پارٹی کو ظاہر ہے میجورٹی میں تھی تو وہاں پہ کوئی ایشو نہیں ہوا. اسپیکر, ڈیپٹی اسپیکر, سی ایم شپ میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا. پھر بلوچستان اسمبلی میں پاکستان پیپلز پارٹی کی مسلم لیگ نواز نے مل کے بنا لیا ڈیپٹی اسپیکر پیپلز پارٹی سے, اسپیکر PMLN سے. ناؤ تھنگز گیٹ ویری انٹرسٹنگ کیونکہ خیر پختونخوا میں علی امین کنڈاپور صاحب کے ساتھ کل مقابلہ ہوگا ایک جو نامنیٹ کینڈیڈیٹ ہے نون لیگ کی طرف سے. لیکن this is where things get very interesting when Fazlur Rahman Sahab meets PTI backed candidates in Sunni Ittihad Council. اور جب متحدہ قومی موومنٹ کو منانے کے لیے بڑے بڑے وفد نون لیگ سے سعد رفیق صاحب سمیت مزید اور لوگ بھی جا کے ان کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اب جو ہے وہ کنڈیشنز لگائی جا رہی ہیں کہ کون سی وزارت چاہیے, کس کو گورنرشپ چاہیے. ناؤ تھنگز آر گیٹنگ ہیٹڈ اپ کیونکہ کل جو ووٹس ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہوں گے. لیکن میاں جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں ووٹ کسی کو نہیں دیں گے. اسپیک مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا کہ 5 سال مکمل نہیں کرے گی یہ پارلیمنٹ, اور ظاہر ہے کہ آئی ہوپ دیٹ دیٹس ناٹ ٹرو. بٹ کیونکہ ووٹ کی بات کرنے کے لیے اسد کیسر صاحب کی سربراہی میں ایک وفد گیا مولانا فضل الرحمان صاحب سے اور بات سول بالادستی کی بھی ہوئی ہے اور دونوں مل کر اس پر ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. متحدہ قومی موومنٹ کو بھی بنایا جا رہا ہے. اب ان کی کیا کیا ڈیمانڈ سامنے آئیں گی وہ دیکھنا ضروری ہے. ان کے ووٹس بھی بہت کروشل اور امپورٹنٹ ہوں گے. اس پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر جاوید عباسی صاحب. تھینک یو سر فار یور پیشنس. سر میں اسٹریٹ ٹو دا کوشچن آ جاتی ہوں کیونکہ بات سبھی کر رہے ہیں کہ سنی اتحاد کونسل نے کیونکہ وہ خط لکھ دیا اور کیونکہ ریزرو سیٹس میں انہوں نے ان کو نہیں چاہیے تھیں اس لیے وہ اب ایک سچویشن ایسی بن گئی ہے, سوالیہ نشان بن گیا ہے. بٹ ہاؤس مکمل نہیں ہے لیکن کل پھر بھی اسپیکر اور ڈیپٹی اسپیکر کے انتخابات ہوں گے. آپ کے نزدیک اس میں کوئی مذائقہ ہے یا صحیح ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں جی اصولی طور پہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ آئین پاکستان کیا کہتا ہے اور پھر دیکھنا پڑا کہ جمہوری نارمز کیا ہیں, ٹریڈیشنز کیا ہیں. یہ کسی کی لائکنگ اور ڈس لائکنگ پہ اگر یہ کام آج کریں گے تو یہ کل
سب نے پہلے بھی بھوگتا ہے اور آئندہ بھی بھوگتیں گے. یہ بڑی ہی انفارچونیٹ بات ہے, بہت ہی دکھی بات ہے کہ ہم جب ہمارے حق میں کوئی چیز آئے تو ہم اسے بہت سیلیبریٹ کرتے ہیں, اور جو ہمارے مخالف جائے پر اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں. لیکن اصولاً بات یہ ضروری ہے کہ ہاؤس مکمل ہونا چاہیے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور میں اب بھی کہتا ہوں کہ اگر اس طرح کا سے آپ کسی ایک جماعت یا اس کے لوگوں کو روکنے کی کوشش کریں گے تو یہ ہاؤس کے لیے بھی اچھا نہیں ہے, یہ جمہوریت کے لیے بھی اچھا نہیں ہے, یہ آنے والے وقتوں کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. اور یہ وقفے سے سب اس معاملات سے گزر چکے ہیں. تو اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ریزرو سیٹ کا کوٹا ہے, جس کا جتنا بنتا ہے الیکشن کمیشن کو اسے الاٹ کر دینی چاہیے تھی. اس کنٹروورسی میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. یہ تو اگر آپ اس طرح کی چیزیں پڑھنا شروع کر دیں گے تو پھر روکے گی نہیں ہے. اگر ان کا انتخابی نشان نہ آپ لے لیتے, اس پارٹی پہ بین نہ لگاتے تو شاید یہ کنٹروورسی نہ ہوتی اس وقت. اگر یہ آپ نے کیا ہے, اب ان کے لوگ جیت گئے ہیں, انہوں نے ایک جماعت جوائن کر لی ہے, تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کنٹروورسی میں پڑھتے بغیر الیکشن کمیشن آف پاکستان ان کی جو سیٹیں بنتی ہے جہاں جہاں بھی بنتی ہیں ان کے حصے کے مطابق وہ ان کو دے دیتے, کہتے کہ اس جمہوری نظام کو آپ آ کے لے کے چاہیں. لیکن بدقسمتی ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس اسمبلی کو شروع ہونے سے پہلے ہی بہت زیادہ کنٹروورسی کریٹ کی جا رہی ہے. اگر ایسی کنٹروورسی رہے گی, یہ نہ ملک کے انٹرسٹ میں ہے, نہ جمہوریت کے انٹرسٹ میں ہے, اور نہ آنے والے وقتوں میں کوئی بہت اچھا پریسیڈنس اس کو لوگ پیش کریں گے. سینیٹر صاحب 93 سیٹیں تھیں پی ٹی آئی بیکڈ کینڈیڈیٹس کی جو تعداد بن رہی تھی, اور اب سنی اتحاد کونسل کے انڈر بینر ہیں وہ ظاہر لیگل کور ہے ان کا, اور ایک ان میں سے نون لیگ میں چلے گئے ہیں, اور آج ایک سیٹ ان کا اضافہ واپس 93 ہو جائیں گے کیونکہ وہ جو منصیرہ والی سیٹ تھی نواز شریف صاحب کے اگینسٹ وہ جیت گئے ہیں پی ٹی آئی بیکڈ کینڈیڈیٹ. تو آپ کو یہ الیکشنز اس حوالے سے کریڈیبل لگ رہے ہیں کہ میاں صاحب کا ہارنا منصیرہ صاحب دیکھ رہے تھے سر, یہ آپ کو لگ رہا ہے صحیح ہے یا ری کاؤنٹنگ سے کچھ اور نتائج حاصل ہونے چاہیے تھے؟ جاوید عباسی صاحب مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی آپ کی آواز درمیان میں نہیں آئی تھی, جی بتائیں دوبارہ, میں سوال نہیں سن پایا آپ کا. جی میں نے جی سر میں کہہ رہی تھی سر کہ یہ کیونکہ 93 سیٹیں تھیں پی ٹی آئی بیک کینڈیڈیٹس کی, آج ان میں سے ایک نون لیگ کی طرف چلا گیا, وہ رہ گئے 92 کے ساتھ. پھر منصیرہ والی سیٹ کا فیصلہ ہو گیا جہاں میاں صاحب ہارے ہیں اور پی ٹی آئی بیک کینڈیڈیٹ جیتا ہے, تو اب 93 واپس ان کے پاس سیٹیں ہو گئی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے میاں صاحب کی جو ریکاؤنٹنگ والی ڈیمانڈ تھی وہ جائز تھی, اور یہ کیا واقعی یہ سیٹ ان کی ملنی چاہیے تھی یا فیصلہ صحیح ہوا ہے؟ دیکھیں جی, یہ الیکشن کے بعد ری کاؤنٹنگ کروانا ہر کینڈیڈیٹ جو بھی جیتا ہے یا ہارے اس کا حق ہے, وہ اپلیکیشن دے. لیکن فیصلہ ہو گیا, فیصلے میں یہ ثابت ہو گیا ہے کہ وہ سیٹ انڈیپینڈنٹ جو کینڈیڈیٹ تھے پی ٹی آئی کے بیک تھی ان کی زیادہ اکثریت تھی. تو ہمیں رزلٹ ماننا چاہیے, کھلے دل سے ماننا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے. اور اگر کوئی شکایت کسی کینڈیڈیٹ کی ہے, کسی حلقے میں ہے, اس کے لیے طریقہ کار موجود ہے, جو طریقہ کار دیا ہوا ہے اس کے مطابق اسے اس فورم پہ ضرور جانا چاہیے. تو میرا خیال ہے وہ معاملہ تو میرا خیال اب سیٹل ہو گیا ہے. سر وہ معاملہ سیٹل ہو گیا, لیکن ایک انسیٹلنگ میٹر یہ ہے کہ بار بار کہا جا رہا ہے آئی ایم ایف کے پاس جاتے آتے, جیسے ہی حکومت بنے گی, جیسے ہی شہباز شریف صاحب ووٹ لیں گے, آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا, ہمیں ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی سے کوئی اس کو اپنے اس میں دانت میں رکھتے ہوئے $6 بلین ہمیں ضرورت ہے. اور پھر آئی ایم ایف کو خط چلا جاتا ہے, جو آپ نے کہا کہ رائٹ فورمز موجود ہیں اس ملک میں, لیکن وہ رائٹ فورمز اگر نہ سن رہے ہوں تو پی ٹی آئی والے پھر اگر آئی ایم ایف کو خط لکھ دیں تو آپ کو کیا اس میں لگتا ہے کہ کس طرح سے معاملات ہوں گے, وہ کوئی رسپانس کریں گے یا نہیں؟ دیکھیں جی, میرا خیال ہے کہ وہ خط کی کوئی زیادہ شاید اہمیت نہ رہے, یہ تو آئی ایم ایف دیکھے گی. لیکن اس میں اس سلیکشن کے اوپر بڑے سیریس کوسچن ساری سیاسی جماعتوں نے اٹھائے ہیں. ساری سیاسی جماعتیں جو پارلیمان کے اندر ہیں یا باہر ہیں, وہ کہیں نہ کہیں, اور بالکل آپ نے اپنے شروع میں جو جس طرح انٹرو میں بات کی تھی کہ جہاں جس کی اکثریت ہے وہ تو شاید خاموش ہے, لیکن جہاں جس کو اکثریت نہیں ملی وہ کہہ رہا ہے. اور پھر اس الیکشن میں تاریخ میں سب سے زیادہ کنٹروورسی ہے, لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ریزلٹ چینج ہوئے ہیں, لوگوں کی بہت زیادہ سیریس ریزرویشن ہے اس الیکشن کے بارے میں. اس کی بھی بہرحال کہیں نہ کہیں تو کوئی انڈیپینڈنٹ انکوائری ضرور ہوگی یا ہونی چاہیے. بدقسمتی تو رہی ہے کہ پاکستان کے کوئی الیکشن بھی ایسے کریڈیبل نہیں رہے. ہر الیکشن کے بعد بڑی کنٹروورسی پیدا ہوئی ہے, لیکن اس الیکشن میں تو شاید تاریخ کی سب سے بڑی کنٹروورسی پیدا ہو گئی ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم پولنگ والے دن تو شام تک جیتے رہے اور پھر ہم ہار گئے. تو یہ وہ زیادہ باتیں جس کے اوپر کہیں نہ کہیں کسی فورم پہ ڈسکشن ہونی چاہیے. کوئی کورٹ میں کوئی ایسا بنا دیتے, کوئی بینچ بن جاتا ایسا جو اس معاملے کو دیکھتا, اور ساری چیزیں سامنے آ جاتی تاکہ ایک لوگوں کو یقین ہو کہ جہاں ہم نے جن لوگوں کو الیکٹ کیا ہے واقعی وہ اسمبلی تک پہنچ بھی پائے کہ نہیں پا سکے.
اور اگر یہ اس طرح کا معاملہ رہے گا تو میرا خیال ہے کہ IMF کا تو پتہ نہیں ان کا کیا ہونا ہے. ویسے جو ملک کے پولیٹیکل اور اکنامک جو پوزیشن ہے اس وقت وہ حالات میں کوئی بہت بہتر نہیں دیکھ سکتا. ان حالاتوں میں کون انویسٹمنٹ کرنے آئے گا, کون بات ہم سے کرے گا جب ہم آپس میں ہی لڑائی کر رہے ہوں گے, اسمبلیز کے اندر لڑائی ہو رہی ہوں گی, سڑکوں پہ لڑائی ہو رہی ہوں گی. اور اس وقت تو پاکستان کی تمام پولیٹیکل جماعتیں اور ریلیجیس پارٹیز جو جتنی بھی جہاں بھی ہیں وہ ساری بہت زیادہ اس وقت ہیں, ان کے بڑے سیریس ریزرویشن ہیں. میرا تو خیال تھا کہ یہ ضرور کوئی نہ کوئی فورم ہونا چاہیے, سب لیڈروں کو مل کے کوئی دل بڑا کرنا چاہیے. اس پہ ایک ایسا کوئی جس پہ سب اتفاق کرے, کوئی ایسا مقرر ہونا چاہیے, کوئی بینچ بننا چاہیے, کوئی سپریم کورٹ کے ججز بیٹھنا چاہیے, کوئی کسی اور فورم پہ کہ اس کنٹروورسی کو ختم کر کے آگے جائیں تو تب وہ معاملہ چل سکے گا, ورنہ میں کوئی زیادہ بہتری نہیں دیکھ سک رہا. اچھا عباس صاحب یہ فرما دیجیے گا کہ یہ معاملات تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے جمہوری وطن پارٹی ہو گئی, ہزارہ وطن پارٹی ہو گئی, پھر یہ جو منگل گروپ ہے, اچکزئی صاحب کی پارٹی ہو گئی, یہ تمام جماعتیں بھی وہی بات کر رہی ہیں جو PTI کر رہی ہے, PTI بھی وہی بات کر رہی ہے جو مولانا فضل الرحمان صاحب کر رہے ہیں. اب یہ تمام لوگ آپ کو لگتا ہے کہ منظم قسم کی اپوزیشن کر پائیں گے مل کر, اور کیونکہ اچھی تگڑی اپوزیشن ہو تو پھر پرفارمنس بھی بہتر ہوتی ہے, اور کیونکہ جو PDM 2.0 if you don't mind me saying ان کو اب واقعی اپوزیشن ملے گی, کیونکہ راجہ ریاض واز ہارڈلی اپوزیشن ایٹ دیٹ ٹائم. آپ یہ معاملات کیسے دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن مطلب will play a crucial role and a conducive role؟ دیکھیں وہ تو بالکل آپ نے ایک بڑی اصولی بات کی ہے کہ اگر ملک کے حالات ایسے ہوں کہ اپوزیشن اور حکومت جو جمہوری نظام میں دونوں کی بڑا امپورٹنٹ رول ہے, وہ ایک کنسٹرکٹیو رول پلے کریں, اندر بیٹھیں اور حکومت کے اوپر سخت نکتہ چینی کریں گے اگر وہ ٹھیک نہ کر رہے ہیں, ان کی پالیسیز ٹھیک نہ ہو, ان پہ بات کریں. لیکن یہ بات اس سے پہلے کی ہے, وہ تو تب ہو جاتی ہے کہ سارے یہ مینڈیٹ ایک دوسرے کا تسلیم کر کے بیٹھ جائیں اور کہیں کہ ٹھیک ہے آپ کا مینڈیٹ ٹھیک ہے, آپ کو حکومت کرنے کا حق ہے, اور ہمارا مینڈیٹ ہم اپوزیشن میں بیٹھیں. لیکن یہاں یہ مسئلہ نہیں ہے, یہاں ساری سیاسی جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے. جن کو مینڈیٹ ملا ہے ان کو شاید وہ دوسری ساری سیاسی جماعتیں سمجھ لیں گی یہ ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا ہے, یہ ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا ہے, یہ مینڈیٹ ٹھیک نہیں ہے. اور یہ بڑے سیریس کوسچنز واقع ہیں, بہت ساری زیادہ سیریس شکایات بھی ہیں ہر جگہ پر. اس لیے جب تک اس ایشو کو سیٹل نہیں کریں گے اس وقت تک کوئی پازیٹیو رول نہیں ہوگا. اسمبلیز کے اندر بھی نہیں ہوگا, اسمبلیز کے باہر بھی نہیں ہوگا, روڈز کے اوپر ہوگا. اور وہ جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ایک جمہوری نظام میں اپوزیشن ایک بیٹھ کر صرف نکتہ چینی کی حد تک بات کرے گی, ان کو سیدھا رستہ دکھانے کے لیے بات کرے گی, وہ نہیں ہوگا. بلکہ یہاں اسی طرح کی دنگا مشتی میں اگلے آنے والے دنوں میں دیکھ رہا ہوں جس میں اسی طرح کی گالی گلوچ ہوگا, اسی طرح کی لڑائیاں ہوگی, اسی طرح ایک دوسرے کے اوپر الزام دھرے جائیں گے. لہذا اس سے مجھے کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی. ہاں یہ ضروری ہے کہ اگر کوئی ٹرائیبیونل بن جائے, کوئی فورم بن جائے, کوئی ایسا بینچ بن جائے جو اس معاملے کو سیٹل کر لے پہلے, تو پھر تو شاید کوئی بہتری آ سکتی ہے. ادروائز تو بہت ہی خطرناک صورتحال آگے نظر آ رہی ہے. اور جاوید بھائی صاحب یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ دونوں کے اسٹریٹ پاور بہت اسٹرانگ ہے. اسٹریٹ جو فورس ہے وہ مولانا صاحب کی بھی بہت اسٹرانگ ہے, اور جو اسٹریٹ پاور PTI کی ہے وہ ہم دیکھ چکے ہیں ماضی میں, وہ بھی بہت اسٹرانگ ہے. تو اگر یہ دونوں مل کے اگر صرف سڑکوں پر نکل آئے تو معاملات پھر کہاں لے کے جائیں گے ہمیں. اور آخر میں یہ بھی بتا دیجیے گا کہ مولانا صاحب اور نواز شریف صاحب کے درمیان کیا اختلافات ہو گئے کہ اب مطلب ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کرتے, ہاتھ بھی نہیں ملاتے, اور مطلب کل بھی پورا ایک وفد گیا ان کے پاس, استحکام والے بھی تھے, نون لیگ والے بھی تھے, پیپلز پارٹی والے بھی تھے, پھر بھی کوئی گپ شپ لگی لیکن کوئی بات کانکریٹ ہو نہیں پائی. دیکھیں جی مولانا صاحب کی بھی اور باقی جو لوگ PDM کے اندر شامل جماعتیں تھیں ان کے بڑے سیریس ریزرویشن اس الیکشن کے اوپر, وہ بہت سیریس الزام لگا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ایویڈنس ہے. انہیں یہ گلا ہے کہ باقی جماعتیں جب حکومت بنا رہی تھی PDM کے وقت میں, اور بالکل ٹھیک گلا ہے, اس وقت ہمیں گلے لگا رہے تھے, ہمارا ساتھ دے رہے تھے. آج جب ان کو حکومت مل گئی ہے یا دلا دی گئی ہے یا ان کی حکومت آ گئی ہے تو یہ ہمارے ساتھ اس ایشو پہ کیوں نہیں کھڑے. اس وقت 2018 کے الیکشن میں مجھے یاد ہے کہ اس کے رزلٹ میں مولانا فضل الرحمان صاحب اسمبلی میں نہیں آنا چاہ رہے تھے, بعد میں سب نے ان کو کہا کہ نہیں اسمبلی میں آئے تو انہوں نے بات مانی ہے. تو ان کا یہ گلا ہے کہ اب جب آپ سارے اپنی اپنی جگہ پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ الزام یہ ٹھیک ہے کہ الیکشن جو ہے فری اینڈ فیئر نہیں ہو سکے, یا آپ کہہ رہے ہیں کہ مینڈیٹ چینج ہوا ہے یا چوری ہوا ہے, تو لہٰذا مہربانی کر کے آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں. ان کی ڈیمانڈ جو ہے وہ وہی ڈیمانڈ PTI بھی کر رہی ہے, وہی جماعت اچکزئی صاحب کی جماعتیں بھی کر رہی ہیں, وہی جماعتیں اور ریجنل جماعتیں بھی کر رہی ہیں, اور پارلیمان کے اندر بھی جو بڑی دو جماعتیں
हमारी बैठी हुई है, उनका भी कहीं ना कहीं रिजर्वेशन जरूर है। जाहिर है उनको सीटें आ गई हैं तो जाहिर है वो उनकी वो शायद सख्ती ना करें बात करने की, जो 2018 के नताइज के बाद वो कर रहे थे। लेकिन ये मामला तो जरूर है, लीडरशिप को बड़ी दिलेरी से सामने आना चाहिए, उन्हें दिलेरी से ये इशू एड्रेस करना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि अगर ये गलत है तो इसको ये गलत तरीके से अगर चलाएंगे तो ये आज महीना 6 महीने अगर आप चला भी लेंगे तो कल इस निजाम के अंदर आप जब दोबारा खुद बैठेंगे या आपके साथ कल ऐसा होगा तो आपके साथ कौन खड़ा होगा। तो लिहाजा ये बात जरूरी है जो मौलाना साहब कह रहे हैं और बाकी जमातें सर ये बात, ये धांधली वाली बात के अलावा सर एक बात, एक पॉइंट ऑफ जो मौकफ अपना रहे हैं पीटीआई वाले और मौलाना साहब, उनका एक पॉइंट ये है कि ये एस्टैब्लिशमेंट की पार्लियामेंट हो गई है, ये अवाम की राय के या अवाम की मर्जी की पार्लियामेंट नहीं है। ये इल्जाम क्यों लग रहा है बार बार? देखिए ये मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि ये इलेक्शन पे ये इल्जाम बड़ा सीरियस इल्जाम है। ये है कि इलेक्शन के पोलिंग स्टेशन पे और लोग जीते थे, फॉर्म 45 और लोगों के पास है, फॉर्म 47 में इलेक्शन लोगों को हरा दिए गए, लोग कह रहे हैं, और इस पर बड़े बड़े एलिगेशन आए हैं, सीरियस एलिगेशन लगे हैं इन इलेक्शन के ऊपर। वो उस बात पर जोर दे रहे हैं कि जब तक आप इस इशू को एड्रेस नहीं करेंगे, वो तो कह रहे हैं कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, हमारा मैंडेट छीन लिया गया है, हमें पूरी तरह मैंडेट दिया नहीं गया है। और फिर अब ये जो रिजर्व सीटों पे आप ये कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर ये कार्रवाई इस तरह होती है तो ये नाम बायस नजर आता है कि आप ये ज्यादती करेंगे। ये अगर ज्यादती करेंगे तो फिर किस तरह लोग आपकी बात मानेंगे। तो ये इशू तो बिल्कुल बहरहाल मेरी नजर में भी बड़ा सीरियस इशू है। मैं समझता हूँ कि अच्छा अब्बासी साहब सॉरी, आखिर में वक्त की कमी है, बस मैं आखिर साल से पूछना चाहती हूँ कि सुना है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि इसहाक डार साहब को फाइनेंस मिनिस्टर ना बनाया जाए, लेकिन क्योंकि आप इस पार्टी का हिस्सा रहे हैं, आपको लगता है ये फैसला हो चुका है? और दूसरा, एमक्यूएम कितना तंग करने वाली है नियर फ्यूचर में, क्योंकि अब पहले उन्होंने गवर्नरशिप मांगी, उन्होंने पहले कहा था उनको इख्तियार चाहिए, अब वो एक आईनी तरमीमी बिल भी लाने का कह रहे हैं। आपको लग रहा है ये सब कुछ मान लेगी नून लीग? देखिए यहाँ कोई असूल नहीं है हमारे यहाँ, बड़ी बदकिस्मती है कि हम इस तरह बंदर बांट कर रहे हैं, इस तरह बाहर बैठ के फैसले कर रहे हैं। आप ये ओहदा ले लें, आप वो ओहदा ले लें, हमें गवर्नरशिप दे दें, आप सदारत दे लें, हमें स्पीकर दे दें। ये बड़े शर्मनाक तरीके से बंदर बांट हो रही है मेरी नजर में। अगर आपने ये तरीका करना भी है तो मेहरबानी करके आप कहते हैं कि हम पार्लियामान के अंदर जाएंगे, वहां को वोटिंग सिस्टम करेंगे, को कमेटी बनाएंगे, आपस में को बैठ के बात करेंगे। अब ये जब पाकिस्तान की आवाम ये जब देख रही है कि कुछ लीडर साहबान या कुछ लोग बैठ के ये फैसले कर रहे हैं कि ये उधर मुझे दे दें, ये बरगेन हो रही है, ये गवर्नर मेरा लगेगा, ये चेयरमैन सेनेट आप ले लें, ये फाइनेंस मिनिस्टर फलां का होगा, ये मेरा ख्याल है कि बड़ा ही दुखी बात है। ये बड़ी ऐसी बातें जरूर होती हैं, जरूर इन बातों पर डिस्कशन होती है, लेकिन इस तरह नहीं नजर आना चाहिए कि ये सिर्फ सियासी जमातें, बाकी कोई असूल इनका मद्देनजर नहीं रखा, और सिर्फ यही है कि हमें इक़्तिदार मिल जाए या इक़्तिदार में हमारा शेयर मिल जाए। मुझे यकीन है कि एमक्यूएम ने गुजारा कर लेना है। उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें उन्होंने हमेशा कही है, आखिर में वो अपनी हर एक अपनी अपनी कीमत वसूल करता है। ये सब आप देखें, आपको शायद लगे कि पीपल पार्टी भी शायद वजारतें ले लेगी, इनको भी कोई ना कोई एमक्यूएम को हिस्सा मिल जाएगा। मुमकिन है कि जो नून जिन लोगों को वजीर बनाती है वो भी वजीर बन जाएंगे आगे चल के। तो ये मामला सेटल होने के करीब है, क्योंकि हम सब का ख्याल इन सब का है कि हम इक़्तिदार में पहुंचे, इक़्तिदार ही रास्ता है आगे जाने का। तो उसके लिए फिर असूल नहीं होते, जहां असूल छोड़ दिए जाएं फिर वहां कुछ भी मुमकिन है। हम जावेद अब्बासी साहब से बात करते हैं, सेनेटर जावेद अब्बासी साहब से ब्रेक से पहले, और वो भी यही कह रहे थे कि जो आज गौहर खान साहब कह रहे थे, यही मौक़िफ़ और जमातों में लोगों का भी यही है कि जो सीट्स थी, जो रिजर्व सीट्स हैं वुमेन की, जो 20 से ज़ायद है पीटीआई बैक्ड सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की, उनको मिलनी चाहिए। और इलेक्शन कमीशन इस मामले में क्यों तवालत से काम ले रहा है, ये मामला भी ज़ेर बहस आया, ज़ेर गौर आया। कल इलेक्शन होंगे, फुल हाउस फिर भी नहीं है। कल स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के जिस तरह से आज गौहर खान साहब पढ़ के सुनाया आर्टिकल 51 का हवाला देते हुए कि पहले हाउस को पूरा कीजिए, फिर ये वोटिंग की कार्रवाई अमल में लाई जाए। साहिबजादा हामिद रजा साहब हमारे साथ मौजूद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से। सर बहुत शुक्रिया आपका। ये फरमा दीजिएगा सर, ये सीटों का मामला, एक खत आपने लिखा, वो खत अब जो भी था कि कोटा आपको नहीं चाहिए या 5% कोटा था, एक तो इसको क्लियर कर दीजिए। और क्या ये आपको, जब आप पीटीआई से मुआहदे तय कर रहे थे, क्या आपको ये खत उस वक्त याद था? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी। देखिए मैं एक बात क्लैरिफाई कर दूं कि 23 तारीख को 23 ऑफ फरवरी को हमें एक ख़त मौसूल हुआ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि आपने जनरल इलेक्शंस में
اگر خواتین کو ٹکٹس جاری کیے ہیں جو کہ ہر پولیٹیکل پارٹی ایک ایفیڈیوٹ دیتی ہے الیکشن سے پہلے الیکشن کمیشن کے نام پر کہ ہم جنرل الیکشن کے اندر 5% خواتین کو ٹکٹ جاری کریں گے، تو ہم سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے ٹکٹ جاری کیے ہیں، اور اگر ٹکٹ جاری کیے ہیں تو اس کی تفصیل پرووائڈ کر دیں انڈر آرٹیکل 206۔ ہم نے اس کو اور اس کے اندر یہ بھی آگے لکھا گیا، آپ کہیں گی تو میں آپ کو ہارڈ کاپی بھجوا دیتا ہوں اس کے اندر لکھا گیا کہ اگر آپ اس لیٹر کی کمپلائنس 26 فیبروری تک 26 فیب تک نہیں کرتے تو آپ کے خلاف تادیبی کارروائی کی جائے گی، جس کے اندر سنی اتحاد کونسل کو سسپینڈ کرنا یا اس کا سمبل واپس لینا یا اس کو جرمانہ کرنا، تینوں چیزیں شامل ہیں۔ ہم نے اس لیٹر کو رسپونڈ کرتے ہوئے 26 کو رپلائی کیا ٹو دا الیکشن کمیشن آف پاکستان کہ جناب جنرل الیکشنز میں چونکہ ہم نے ایز این الائنس الیکشن لڑا تھا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، اور لاسٹ منٹ پہ بلے کا نشان ہم سے چھین لیا گیا چونکہ یہ پارٹیوں کا ڈیسائیڈ تھا کہ ہم پنجاب میں بلے کے نشان پر جائیں گے۔ میرے آر او نے یہاں تک کہ میرا پارٹی چیئرمین کا بھی ٹکٹ قبول نہیں کیا اور میری حیثیت انڈیپینڈنٹ کر دی، تو ہم نے رپلائی کیا کہ جنرل الیکشنز میں ہم نے کسی خاتون یا کسی مرد کو کوئی ٹکٹ جاری نہیں کیا انڈر آرٹیکل 206، دیٹس اٹ، فنش۔ اب وہ اس خط کو بدقسمتی سے پہلے تو چیف الیکشن کمیشن صاحب نے ہیئرنگ کے دوران یہ کہہ دیا جی کہ سنی اتحاد کونسل نے خط لکھا ہے کہ ہمیں خواتین کی سیٹیں نہیں چاہیے، جب ہمارے وکیل جو کہ ہمارے سیکرٹری جنرل بھی ہیں سید جواد حسن کاظمی، انہوں نے اسسٹ کرنے کی کوشش کی علی ظفر صاحب کو اور بیرسٹر گور صاحب کو، تو چیف الیکشن کمیشنر صاحب نے انہیں روک دیا اور انہیں کہا کہ نہیں۔ اس کے اوپر علی ظفر صاحب نے جب اس خط کی کاپی مانگی 2 مرتبہ تو چیف الیکشن کمیشنر صاحب نے کہا جی آپ کو بعد میں دے دیں گے، اور اس کے بعد الیکشن ذرائع سے یہ خبر چلا دی گئی جی کہ ہم نے خواتین کی ریزرو سیٹیں ڈیمانڈ ہی نہیں کی، ہم نے خط لکھ دیا۔ حالانکہ ہم نے 1 ویک پہلے جو خط لکھا ہے انڈر آرٹیکل 104 اس کے اندر ہم نے خواتین کی ریزرو سیٹس ڈیمانڈ کی ہیں اور اسے ہم کنٹیسٹ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اگر ہمیں خواتین کی ریزرو سیٹس نہ چاہیے ہوں تو میں 2 دن الیکشن کمیشن میں مکمل موجود بھی ہوں، ہیئرنگ کا حصہ بھی ہوں، ہمارے وکیل بھی پیش ہو رہے ہوں، اور خط ہم لکھ دیں کہ ہمیں خواتین کی مخصوص نشستیں نہیں چاہیے۔ میں نے کل رات کو اس بات پر کلیریفائی کیا تھا کہ اگر الیکشن کمیشن کے ذرائع نے اس خبر کی تردید نہ کی یا اس خط کو بنیاد بنا کر ہمیں ڈی فیم کرنے کی کوشش کی گئی تو میں چیف الیکشن کمشنر الیکشن ٹریبیونل کے تمام اراکین کے خلاف اپنی طرف سے اور اپنی پارٹی کی طرف سے حد کے عزت کا ہم 10 ارب روپے کا دعویٰ کریں گے کہ آپ نے میری ذات کو اور آپ نے ہماری پارٹی کو ڈی فیم کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد کل رات کو پھر الیکشن ذرائع نے یہ بتانا شروع کر دیا کہ جی وہ اٹ واز مس کوٹڈ، وہ تو جنرل الیکشنز کے بارے میں ہم نے پوچھا تھا، ہم نے وہ ریزرو سیٹ کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ تو دیٹس دا آل کلیئرٹی اباؤٹ دا خط جو وہ ایشو ایک کھڑا کیا گیا، اور اس کے اوپر بدقسمتی سے خواجہ آصف صاحب نے بھی ایوان میں اظہار خیال فرما دیا۔ اتنا سینئر اور سیزنڈ پولیٹیشین ہوتے ہوئے میرا خیال ہے وہ تحقیق کرنا یا مطالعہ کرنا پسند نہیں کرتے یا اس کی ورڈنگ پڑھنا پسند نہیں کرتے۔ وہ 3 لائنر رپلائی ہے کہ ہم نے جنرل الیکشن میں کسی مرد و زن کو ٹکٹ جاری نہیں کیا، دیٹس اٹ، جو ریکوائرمنٹ تھی انڈر آرٹیکل 206، فنش۔ اور ہم نے رسپونڈ کیا الیکشن کمیشن کے خط کو۔ تو سر اب صرف میلیفائڈ انٹینٹ ہے، آپ کو لگتا ہے اب صرف جی اب آپ کو کیا لگتا ہے صرف میلیفائڈ انٹینٹ ہے الیکشن کمیشن کے حوالے سے کہ یہ ریزرو سیٹس نہیں الاٹ ہو رہی ہیں یا نہیں ایلوکیٹ کی جا رہی ہیں، آپ کو نہیں دی جا رہی ہیں، پھر انہوں نے جے یو ایف اے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو بھی آپ کے ساتھ نتھی کر دیا ہے کہ شاید ان کو دے دی جائیں، یہ کوئی خیرات ہے یا ایلوکیٹڈ سیٹس ہیں سر؟ اچھا میں آپ کو اس کے اندر انتہائی مزے کی بات بتاؤں۔ ایک تو ہماری درخواست 1 ہفتے سے زیر سماعت تھی، اس کے اوپر ہیئرنگ نہیں رکھی گئی، اس کے اوپر یہ خود ہی بند کمرے میں میٹنگ کرتے رہے۔ ہمیں شام کو 7 بجے پتہ لگا کہ ہمارے خلاف 4 پٹیشنروں نے پٹیشن فائل کی ہے، صبح اس کی ہیئرنگ ہے۔ جب ہم صبح 10 بجے ہال میں داخل ہوئے، کورٹ روم میں انٹر ہوئے تو ہمیں پتہ لگا جی وہ پٹیشن کی تعداد 4 سے بڑھ کے 6 ہو گئی ہے۔ 2 پٹیشنز رات کو 2 بجے کوئی آئی ہیں اور ان کو بھی فکس کر دیا گیا۔ نیکسٹ ڈے ہیئرنگ پہ ہمیں پتہ لگا کہ ایک پٹیشن کا مزید اضافہ ہو گیا ہے، یعنی فاسٹ اور سپیڈیلی اتنا چلے، اور ہماری درخواست جو کہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے ہے اس کو ابھی تک سماعت کے لیے نہیں فکس کیا گیا۔
फिर इन्होंने पार्लियामेंट्री पार्टीज़ को नोटिस जारी किया, उसके अंदर नोटिस जब हमने उनको एतराज़ किया और बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने वहाँ पे कहा कि जी आप तमाम पार्लियामेंट्री पार्टीज़ को नोटिस जारी करें ताकि उनका मौक़िफ़ आए। उसके अंदर MWM भी पार्लियामेंट्री पार्टी है, उसके अंदर जमात इस्लामी भी पार्लियामेंट्री पार्टी है। उन्होंने कहा नहीं जी हमने सिर्फ कंसर्न्ड पार्लियामेंट्री पार्टीज़ को नोटिस, अब कंसर्न्ड पार्लियामेंट्री हमारा हाउस नामुकम्मल है, नेशनल असेंबली का फिर भी कल इजलास होगा, उसमें फिर भी हम वोट करेंगे। हमारे जो नुमाइंदगान हैं पार्लियामेंट में बैठे हुए, आमिर डोगर साहब हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से, और एयाज सादिक साहब को नॉमिनेट किया है नून लीग ने। और अब इस तमाम सूरत हाल में ये इनकम्प्लीशन ऑफ द हाउस जो है, ये प्री एलोकेटेड सीट्स जो होती हैं ख़वातीन की, माइनॉरिटीज़ की, ये नहीं दी जा रही हैं PTI को। और जिस तरह से साहिबजादा हामिद रज़ा साहब फरमा रहे थे ब्रेक से पहले कि ये शायद इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि अगर तो इनको ये सीटें मिल जाती हैं तो इससे इनकी तादाद बढ़ेगी और सेनेट में दे विल बिकम द लार्जेस्ट पार्टी। इसका मतलब है कायदे अवान भी उनका होगा। सो आई थिंक वो क्योंकि वादा पीपल्स पार्टी को हो गया है, सो कम वोट में शायद ये सीट्स उनको ना जा सकें। लेकिन क्या वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या वो फैसला जो महफूज हुआ था, जो अभी सुनाया कि कब सुनाया, या वो पहले आ जाएगा, देखना पड़ेगा। ऑफ कोर्स डैम्ड इफ यू डू डैम्ड इफ यू डोंट। PTI अगर कल हिस्सा नहीं लेती तो इट विल बी अ इजी केक वॉक ओवर फॉर द रूलिंग गवर्नमेंट, बट ऑफ कोर्स ऑपोजिशन हैज़ टू प्ले इट्स रोल। आपने प्रोग्राम देखा, शुक्रिया।